بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنا بڑی سعادت ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے اور قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارے۔ مگر آج کل بعض لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھی قرآن پاک کو بغیر عمل کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، جو قرآن پڑھتا ہے نا، چاہے اس کو قرآن کی سمجھ آتی ہے یا قرآن کی سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا اس کے ذہن میں، دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کو قرآن پاک کا بالکل ہی علم نہیں، مگر وہ پڑھتا باقاعدگی کے ساتھ ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جی قرآن پاک کو حفظ کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں، ایسے لوگ جو اپنی باتوں سے یا اپنی گفتگو میں وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ نا پھر بڑی دردمندانہ کہانی سناتے ہیں، او بھائی دیکھو نا، اگر قرآن پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں تو قرآن کا فائدہ کچھ نہیں۔ اور قرآن پاک دنیا کی باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے، قرآن تو وہ لازوال کتاب ہے کہ اس کو پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو بندہ صرف قرآن کو ادب کے ساتھ چومے گا، اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب چند احادیث مبارکہ سماعت کریں ان لوگوں کے بارے میں جو صرف قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ او بھائیوں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو قرآن پڑھے گا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت، اپنا خوف، اپنی رضا اس کے دل میں پیدا نہیں کرے گا؟ آپ لوگوں نے کیا قرآن پڑھنے کو ایک معمولی سا عمل سمجھ رکھا ہے؟ آئے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، اس بندے کو جو قرآن پڑھنے والا تھا اس کو خلعت عطا فرما، اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ رب کریم اس بندے کو تاج کرامت یعنی کہ عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، اس بندے کو اور لباس عزت عطا فرما۔ رب کریم اس بندے کو مزید جنت میں عزت عطا فرمائے گا۔ آخر میں قرآن یہ کہے گا، یا باری تعالیٰ، تو اس بندے سے راضی ہو جا۔ تو رب کریم فرمائے گا، میں اس بندے سے جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو صاحب قرآن ہے، جو دنیا میں قرآن پڑھنے والا ہے، اس کی مثال کس طرح ہے؟ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے سینے میں قرآن ہے، وہ رات، اس کے اب دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، جو رات کو سویا ہوا ہے۔ ایک وہ حافظ قرآن ہے جو رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حافظ قرآن، جو قاری قرآن رات کو سو جائے، اس کی مثال اس خوشبو کے برتن کی طرح ہے کہ برتن کے اندر خوشبو ہے مگر اوپر سے اس کا منہ بند ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ اور وہ حافظ قرآن، قاری قرآن جو رات کو تلاوت کر رہا ہے، اس کی مثال اس خوشبو والے برتن کی طرح ہے کہ اس کے اندر، برتن کے اندر خوشبو ہے، اور وہ خوشبو سارے مکانوں کو، ارد گرد کے جتنے بھی گھر ہیں، اس خوشبو کی وجہ سے مہک رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ قاری قرآن، حافظ قرآن جو رات کو تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد جتنے مکانات ہیں،
اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت کو نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حافظ قرآن اور قاری قرآن کی جب بات ہوتی ہے نا، اصل میں نا لوگوں کو شاید علماء سے، حافظ قرآن سے یا عالم دین سے نا وہ شاید وہ دلوں میں کوئی ایک قلبی نا یوں سمجھے جیسے دوری ہے، وہ سمجھتے یار شاید یہ مولوی صاحب اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور بھائی آپ بھی، چاہے آپ کوئی دنیا دار ہیں، دنیا دار سے مطلب آپ دکان پر کام کرنے والے ہیں، آپ بزنس کرنے والے ہیں، آپ کسی سرکاری عہدے پر ہیں، آپ پرائیویٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سینے میں بھی قرآن پاک ہے، قرآن کی تھوڑی صورتیں ہیں یا مکمل قرآن پاک ہے۔ آپ جتنا قرآن پڑھنے والے ہیں، یا آپ رات کو ایک ہی آیت کو بار بار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنی ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کو، قرآن پڑھنے کو دنیا کی باقی کتابوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مثال بنانا، دنیا کی باقی کتابوں کی طرح قرآن کو سمجھنا، یہ انتہائی جہالت ہے، قرآن سے دوری ہے۔ ہاں، قرآن کو پڑھنے کا الگ ثواب ہے، اس پر عمل کرنے کا الگ ثواب ہے، اور قرآن کو بھولنا اور پھر قرآن پڑھ کر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، اس کی سزا اور عذاب الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔